رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد رفیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب نکال لیں۔ آج ہم پڑھیں گے صداقت۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنے گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑ کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ پہلے کون سی عادت کو ترک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ وہ شخص کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا، شراب پینے اور بدکاری کا سوچا، مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا لیتا تھا، اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ صداقت کی اہمیت اور فضیلت۔ صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، لہذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے۔ صداقت کی اقسام۔ سچائی کی 3 بڑی قسمیں درج ذیل ہیں۔ صداقت کی زبان کی صداقت، یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی بنیادی پابندی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و اقرار کا نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، جو وعدہ کرے، جو قول کسی سے کرے اسے پورا کرے۔ یہ زبان کی صداقت ہے۔ دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو، گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں اور اس کے قول و فعل کے تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں اس کی برائی ہو اور منہ سے سچ بولے۔ ٹھیک ہے، یعنی دل بھی سچا ہونا چاہیے اور زبان پہ بھی وہی سچ ہونا چاہیے۔ جیم، صداقت عمل۔ صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کی خاطر کرے، اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو۔ صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان، دل اور دماغ کے مکمل ہم آہنگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص نے مومن کے متعلق پوچھا، ترجمہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا، یعنی نہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس پورے سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا صداقت کا، کہ ہمیں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہمیں، یہی اسلام کا درس ہے اور یہی سنت ہے۔ جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو تمام ہمارے جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں گے وہ درست ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ الف، درجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ الف، صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل صداقت ہے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے۔ بے، صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن کی متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ جیم، صداقت کی اقسام کون سی ہیں؟ صداقت کی 3 اقسام ہیں، وہ ہم نے اوپر پڑھا ہے، وہاں سے آپ اس کا جواب
پورا وہ دے دیں آپ جواب، ٹھیک ہے، لکھ لیں اسے. اور جتنے بھی ہم جو ایکسرسائز یعنی مشق کرتے ہیں اسے آپ نے اسکول کی کاپیز میں ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، صداقت کا مطلب کیا ہے؟ الف، سچائی. بے، مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی؟ جھوٹ. بے، ٹھیک ہے، بے اس کا آنسر ہے. جیم، صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. دال، صادق اور امین کن کے القاب تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہے، نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. الف اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 3، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے. الف، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا. درست جواب. بے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں ان کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی. درست جواب. جیم، انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے محض لوگوں کی رضا کی خاطر کرے. غلط جواب. بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے. دال، اسلام ایک مکمل دین ہے. درست جواب. ہے، صداقت عمل کا مطلب ہے جو بات انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو. غلط جواب. بلکہ وہی اس کا عمل ہو. یہ آپ درست کر لیں، ٹھیک ہے نا. سوال لاسٹ کیا ہے؟ غلط جواب. سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں. الف، صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں. صداقت کے معنی سچائی کے ہیں. بے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کردار میں ڈیش بنیادی خوبی تھی. سچائی. صداقت بنیادی خوبی تھی. جیم، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. دال، صداقت ڈیش کی پہچان ہے. صداقت مومن کی پہچان ہے. تو امید ہے بچوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ وعدہ کریں کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے. اب کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ.